معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 13، پنجاب کا بٹوارہ 1 جولائی تا 14 اگست 1947۔ سب ہیڈنگ: مشرقی پنجاب کا سول سیکریٹریٹ شملہ منتقل ہونے کی ہدایت۔ 22 جولائی کو ماؤنٹ بیٹن لاہور میں تھے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مشرقی پنجاب سیکریٹریٹ کو 10 اگست تک شملہ منتقل کر دیا جائے گا، اور اگر لاہور کو مشرقی پنجاب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو مغربی حصے کا سیکریٹریٹ بھی کسی اور جگہ منتقل ہونے کی تیاری کرے۔ اگرچہ اس بیان سے لاہور کے مستقبل کے معاملے میں غیر جانبداری نظر آتی ہے، لیکن ہندوؤں اور سکھوں نے اسے اس بات کا اشارہ سمجھا کہ مشرقی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو تو لاہور سے دور منتقل ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ مغربی پنجاب کا سیکریٹریٹ بدستور پنجاب میں ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لاہور پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ البتہ لاہور شہر اور ضلع میں مسلمانوں کی واضح اکثریت کے باوجود غیر مسلم بدستور یہ سمجھ رہے تھے کہ دیگر عوامل کی بنا پر لاہور بھارت کو دیا جائے گا۔ میں نے جن ہندوؤں اور سکھوں کے انٹرویو کیے، ان میں سے اکثر کا خیال تھا کہ ماؤنٹ بیٹن کے 22 جولائی کے بیان کے بعد مشرقی پنجاب کی طرف سکھوں اور ہندوؤں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی میں تیزی آ گئی۔ جنوری 1947 تک مغربی پنجاب میں ان کی تعداد تقریباً 3 لاکھ تھی، جن میں اب مسلسل کمی آ رہی تھی۔ اگرچہ فروری ہی سے نقل مکانی کا عمل شروع ہو گیا تھا، لیکن مارچ کے فسادات، پھر مئی میں آگ لگانے کے واقعات، بالخصوص جون کے تشدد سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی میں شدت آتی چلی گئی۔ 22 جولائی کے بعد صوبائی دارالحکومت سے مزید کئی غیر مسلم نقل مکانی کر کے محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں چلے گئے۔ جولائی کے اختتام تک انگریزی حکومت کی رٹ انتہائی کمزور ہو گئی اور بدترین تشدد صوبے کے دیگر حصوں تک پھیل گیا۔ زیادہ تر خراب صورتحال ابھی تک شہری علاقوں میں تھی۔ صرف امرتسر میں سکھوں کے منظم جتھوں نے مسلمانوں کے دیہات پر حملے کیے اور انہیں مسلمانوں کے مضبوط گڑھ امرتسر شہر میں پناہ لینے کے لیے مجبور کر دیا۔ پاکستان ٹائمز اور دی ٹریبیون نے چھرا گھونپنے، آگ لگانے اور بم پھینکنے کے واقعات کی نئی لہر کی خبریں شائع کیں۔ ماضی کی طرح اس رجحان نے امرتسر اور لاہور کے واقعات کی تقلید میں جڑ پکڑی۔ 26 جولائی اتوار کو لاہور کینٹ کے قریبی علاقے دھرم پورہ میں بم کا زوردار دھماکہ سنا گیا، جس میں کئی افراد زخمی ہوئے، تاہم کوئی ہلاکت نہ ہوئی۔ ریوالور سے گولیاں بھی جلائی گئیں اور ہنگامہ آرائی ہوئی۔ مغربی پنجاب کے لیے نامزد آئی جی پولیس قربان علی خان، ضلع مجسٹریٹ ایوسٹس، ایس ایس پی اور کنٹونمنٹ مجسٹریٹ شیخ غلام احمد جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ امرتسر میں حالات اب ہندوؤں اور سکھوں کے حق میں بدلنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ مسلمان تشدد کا مسلسل شکار ہونے لگے تھے۔ بالخصوص دیہی علاقوں میں سکھوں کے جتھے قتل عام اور جلاؤ گھیراؤ میں مصروف تھے۔ ہر حملے میں خواتین کو بھی اغوا کیا گیا۔ ترن تارن کے علاقے میں زوردار بم دھماکے کی آواز سنی گئی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جی ایم برینڈر، بریگیڈیئر سٹیورٹ، ایس پی ایل وی ڈین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جے ڈی فریسر اور پولیس کی ایک پارٹی نے تحصیل ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مارا تو وہاں بم بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ بظاہر یہ بم اتفاق سے پھٹ گیا تھا۔ پاکستان ٹائمز نے 31 جولائی کی رپورٹ دی کہ ضلع امرتسر کی انتظامیہ نے دوبارہ بتایا ہے کہ ضلع میں حالات ایک بار پھر قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ جولائی کا اختتام ہندوؤں کے کانگریس پارٹی امرتسر کے خلاف
غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ہوا۔ RSS طویل عرصے سے کانگریس کی قیادت بالخصوص گاندھی اور نہرو کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے RSS کے اجلاسوں کے بارے میں جو رپورٹیں دیں ان میں نہ صرف جناح اور مسلم لیگ کی قیادت کو بلکہ گاندھی اور نہرو کو ہندوستان کی تقسیم پر رضامند ظاہر کر کے پنجاب کے ہندوؤں کو نیچا دکھانے کا مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ 31 جولائی کو مہاتما گاندھی کا ٹرین پر کشمیر جاتے ہوئے امرتسر میں سیاہ جھنڈیوں سے استقبال کیا گیا۔ ہندو طلباء نے امرتسر اسٹیشن پر ٹرین روک لی اور گاندھی واپس جاؤ، گاندھی کانگریس مرد آباد کے نعرے لگائے۔ علاقہ مجسٹریٹ ریاض قریشی نے ریلوے پولیس کو حکم دیا کہ مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا جائے۔ 30 جولائی کی 15 روزہ رپورٹ میں گورنر جینکنز نے مغل پورہ ورک شاپ میں ہونے والے واقعے کا ذکر کیا ہے اور لاہور امرتسر ریجن سے گرداسپور ضلع اور وہاں سے جالندہ ہوشیارپور بارڈر تک پھیلنے والے تشدد کو نمایاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 19 جولائی کے بعد سے تقریباً ہر روز بم دھماکوں کے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ یہ شرپسند ہندو اور سکھ تھے۔ لاہور اور امرتسر کے ارد گرد دیہات پر بلا تعطل حملے کیے جا رہے تھے۔ سکھ لیڈروں نے اپنی کمیونٹی کو 27 جولائی کو ننکانہ صاحب ضلع شیخوپورہ میں جمع ہونے کی کال دی۔ اس اجتماع میں 1500 افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کی گئی تقریروں میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا، تاہم ڈپٹی کمشنر نے موقع پر مداخلت کر کے انہیں پرامن انداز میں منتشر کر دیا۔ پنجاب کی مجموعی صورتحال کے بارے میں گورنر نے لکھا کہ تقسیم کے حوالے سے مجموعی طور پر کوئی جوش و جذبہ نظر نہیں آتا۔ قدرتی بات ہے کہ مسلمان قیام پاکستان پر خوش ہیں، لیکن پنجاب کی بات ہو تو وہ پورا پنجاب چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ہندو اور سکھ ملول ہیں اور لاہور چھوڑنے میں انتہائی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ یہ بات انتہائی مشکل ہوگی کہ 30 ملین آبادی والے ایک ایسے صوبے کو محض 6 ہفتوں میں تقسیم کر دیا جائے جو گزشتہ 98 برس سے ایک ہی انتظامی یونٹ کے طور پر چلایا جا رہا تھا، چاہے تمام فریق دوستانہ انداز میں ہی تقسیم پر کیوں نہ رضامند ہوں۔ سب ہیڈنگ لاہور سے رخصتی کی آپ بیتیاں۔ سب ہیڈنگ ڈاکٹر جگدیش چندر سرن۔ ڈاکٹر چندر سرن کے مارچ 1947 اور لاہور کے دیگر واقعات کے بارے میں تاثرات قبل ازیں دیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے لاہور چھوڑنے کا فیصلہ جولائی میں کیا تھا۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ میں جلندھر جانے کے لیے 9 یا 10 جولائی کو روانہ ہوا، کیونکہ میرے بعض دوستوں نے ہمیں خبردار کیا کہ ہمارے گھر پر حملہ ہونے والا تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حالات جب معمول پر آئیں گے تو تم واپس آ جانا۔ میرے دیگر اہل خانہ پہلے ہی جا چکے تھے۔ ہمیں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں کئی ہفتے لگ گئے۔ میں نے لاہور دوبارہ واپس آنے کا سفر 11 اگست کو شروع کیا، کیونکہ مجھے اپنی ملازمت پر پہنچنا تھا۔ البتہ واپس جاتے ہوئے میری ملاقات مغربی پنجاب سے بھاگنے والے ہندوؤں اور سکھوں سے ہوئی۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ چنانچہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ لاہور واپس جانا اب ممکن نہیں، لہٰذا میں نے فیصلہ تبدیل کر لیا۔ لاہور میں میرے چچا اور ایک کزن کو چھریوں سے زخمی کر دیا گیا اور وہ میو ہسپتال میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میرے کولیگ ڈاکٹر محمد نذیر کو میرا نام بتایا، جو میو ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھا، جس پر اس نے میرے چچا اور کزن کی ایسے دیکھ بھال کی جیسے وہ اس کے بھی چچا ہوں۔ سب ہیڈنگ ڈاکٹر رامانند ساگر۔ بالی ووڈ کے معروف مصنف، ڈائریکٹر اور فلم اور ٹی وی پروڈیوسر ڈاکٹر رامانند نے بھی لاہور میں اپنے قیام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔
اتفاق سے وہ ٹیمپل روڈ لاہور میں میرے آبائی گھر سے 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع محلے میں رہتے تھے، جہاں میری پیدائش 24 فروری 1947 کو ہوئی تھی۔ رمانند نے بتایا، میں 29 دسمبر 1917 کو لاہور کے چھوٹے سے نواحی گاؤں آسل گروکی میں پیدا ہوا۔ میرے والد کا کاروبار کشمیر میں تھا، لیکن میں لاہور کے علاقے مزنگ کے محلہ چا پچواڑا میں اپنے ننیال کے ساتھ رہتا تھا۔ میرا بچپن چا پچواڑا میں ہی گزرا۔ ان دنوں تمام مذاہب کے بچے مل کر کھیلتے تھے اور بڑے بزرگ دوسرے مذاہب کے افراد اور ان کی روایات کا احترام کرتے تھے۔ کم عمری کے دور میں کبھی کبھار نہ مسلمان دوستوں کے ساتھ مسجد میں چلا جاتا تھا اور نماز میں شامل ہو جاتا۔ مجھے یاد نہیں کہ ہمارے محلے میں مختلف خاندانوں کے درمیان کبھی کشیدگی کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہو۔ کچھ عرصے بعد ہم نسبت روڈ کے ایک گھر پر منتقل ہو گئے۔ میں DAV ہائی اسکول میں پڑھا۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کی طرف سے برصغیر میں مسلمانوں کے الگ وطن کے قیام کے مطالبے سے ماحول میں کچھ تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن مجموعی صورتحال ہم آہنگی کی ہی پائی جاتی تھی۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہندوؤں کو لاہور سے جانا پڑے گا۔ ہمیں یقین تھا کہ لاہور بدستور ہندوستان کا حصہ رہے گا۔ لاہور کی مادی اور ثقافتی ترقی میں ہندوؤں اور سکھوں کا اتنا بڑا حصہ تھا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لاہور ہم سے چھین لیا جائے گا۔ کانگریس کے لیڈروں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم ہندو کمیونٹی لاہور نہ چھوڑیں۔ البتہ ہر گزرتے روز کے ساتھ ہندوؤں اور سکھوں پر حملوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ جب معاملات بدترین شکل اختیار کر گئے تو ہم جولائی کے آخر میں لاہور سے فرار ہو گئے۔ ہم پہلے سیالکوٹ گئے اور وہاں سے جموں اور پھر سری نگر پہنچے۔ عظیم اردو شاعر فیض احمد فیض، جو میرے قریبی دوست تھے، اگست میں کشمیر کے علاقے گلمرگ میں ہمارے گھر آئے اور ہمیں وہ واقعات بتائے جو ہمارے لاہور سے نکلنے کے بعد ہوئے تھے۔ بعد ازاں اگست کے آخر میں جب پٹھانوں نے کشمیر پر حملہ کیا تو ہم بذریعہ طیارہ سری نگر سے دہلی چلے گئے۔ میں نے کچھ عرصہ دہلی میں قیام کیا، پھر بامبے آ گیا۔ اب یہاں اس شہر میں رہتے ہوئے مجھے 52 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے فلم انڈسٹری میں زبردست کامیابی ملی، لیکن میں اب بھی خود کو مہاجر سمجھتا ہوں۔ مہاجر ہونے کا احساس کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ مستقل آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ لاہور ہمیشہ میرے دل میں رہتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی دوبارہ لاہور جا سکوں گا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ لاہور اب کافی بدل چکا ہے، اس لیے اسے اب دیکھنے کی بجائے میں تقسیم سے پہلے والے لاہور کی یادیں اپنے ذہن میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ ایک پیار محبت اور ہم آہنگی والا شہر تھا۔ اب جب میں پیچھے مڑ کر ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو اس دور کے واقعات دیکھ کر میں پہلے سے زیادہ اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ ہندوستان کی تقسیم کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ تھا۔ وہ ہمیں آزادی مانگنے کی شیطانی انداز میں سزا دینا چاہتے تھے۔ ان کی حاکمیت کو چیلنج کرنے والوں کو زخم لگانے سے بڑھ کر انہیں کس چیز سے راحت مل سکتی تھی؟ میں نے تقسیم کے موضوع پر اپنے انداز میں ناول لکھا تھا جس کا عنوان تھا اور انسان مر گیا۔ یہ بات مد نظر رہے کہ رامانند نے 1980 کی دہائی میں ہندو مذہب کے موضوعات پر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ مشہور ڈرامہ سیریل رامائن بھی ان کی پیشکش تھی جو ٹی وی پر چلائی گئی۔ انہوں نے ہندو، دیو مالا اور بھی کئی ڈرامے پروڈیوس کیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایک سیکولر انسان دوست سوچ سے ہندو سوچ کی طرف مراجعت پر انہیں پشیمانی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نیکی اور بدی میں ازل سے کشمکش جاری ہے، اور اب میں اپنے پیغام کو ہندو سوچ میں پیش کر رہا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں کہ نیکی ہی بہتر ہے۔ سب ہیڈنگ: اگست، تشدد،
دیہی علاقوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ پھر اگست کا اہم مہینہ شروع ہو گیا، پنجاب کی تقسیم۔ اب دنوں کی بات تھی۔ پنجاب باؤنڈری فورس نے 1 اگست سے امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف فسادات پھیل گئے۔ 1 اگست کو شام 6 بجے سے امرتسر شہر کے اندرونی علاقوں میں 36 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ سکھ جتھوں نے دیہات میں مسلمانوں پر حملے تیز کر دیے تھے، لیکن کچھ علاقوں میں مسلمانوں نے سخت مزاحمت کی۔ باؤنڈری فورس نے کچھ دیہات میں پہنچ کر حملہ آوروں کو پسپا کر دیا۔ 14 اگست کو ماؤنٹ بیٹن کے نام تفصیلی یادداشت میں گورنر جینکنز نے اس الزام کو چیلنج کیا کہ پنجاب میں ان کی حکومت بدامنی روکنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے بالخصوص ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ انگریز افسر نااہل اور نرم رویے کے حامل تھے۔ البتہ انہوں نے ضمنی طور پر اس بات سے اتفاق کیا کہ آگ بجھانے والے محکمے بالخصوص امرتسر اور لاہور میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مارشل لا کے نفاذ سے بھی صورتحال میں بہتری نہیں آئے گی۔ انہوں نے 2 اگست تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بتائی۔ جینکنز نے یہ اعتراف کیا کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہے، بالخصوص گڑگاؤں کے بارے میں اطلاعات ناقص ہیں، جہاں رہنے والوں اور زخمیوں کو ان کے رشتہ دار سامنے نہیں لائے، لہٰذا ہلاکتوں کی کم سے کم تعداد 5000 ہے اور 5200 سے زیادہ نہیں۔ شدید زخمیوں کی تعداد بھی 3000 سے کم نہیں ہوگی۔ مختلف مذاہب کے جانی نقصان کے بارے میں گورنر کا تخمینہ تھا کہ راولپنڈی، اٹک، جہلم اور ملتان کے دیہی علاقوں میں تقریباً تمام مرنے والے افراد غیر مسلم تھے، جبکہ دیگر علاقوں میں ہلاک ہونے والوں میں 2/3 مسلمان تھے۔ گڑگاؤں کے بارے میں گورنر نے بتایا کہ وہاں زیادہ تر ہلاکتیں مسلمانوں کی ہوئیں۔ 5000 مرنے والے افراد میں سے 200 لازماً مسلمان تھے اور 3800 غیر مسلم تھے۔ 5000 مرنے والے افراد میں سے 1200 لازماً مسلمان تھے اور 3800 غیر مسلم تھے۔ 3000 شدید زخمیوں میں سے دونوں طرف کے 1500 افراد شامل تھے۔ بہرحال صحیح تعداد کچھ بھی تھی، اصل بات یہ تھی کہ صورتحال اچانک بدترین شکل اختیار کر گئی تھی۔ گورنر نے لاہور میں کرفیو کو 15 اگست تک توسیع دے دی، لیکن 1 اگست جمعہ اور 2 اگست کو شہر میں بم پھینکنے اور آگ لگانے کے واقعات ہوئے۔ 4 اگست کو ضلع فیروز پور کے گاؤں 4 اگست کو ضلع فیروز پور کے گاؤں کوکڑی ارائیاں میں مسلح افراد کے حملے میں 19 ہلاکتیں ہوئیں۔ انہوں نے آتشی اسلحہ استعمال کیا اور بیشتر اموات رائفلوں کی گولیوں سے ہوئیں۔ لائل پور اور جالندھر میں بھی دستی بم حملوں کی اطلاعات آئیں، جن میں مختلف افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ 14 اپریل سے 14 جولائی کے درمیان آگ لگانے، بالخصوص لاہور میں آتش زدگی کے واقعات کے بارے میں جینکنز نے مختلف اعداد و شمار پیش کیے۔ انہوں نے تبصرہ کیا کہ ان 3 ماہ کے دوران آگ لگانے کے 611 واقعات ہوئے۔ اس دورانیے میں جو بدترین ایام رہے، ان میں ایک روز کے دوران 20 یا 30 واقعات ہوئے۔ ان میں سے 357 پر قابو پا لیا گیا، جبکہ 254 پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ مسلمانوں کی عمارتوں میں آگ پر قابو پانے کی شرح ہندوؤں کی عمارتوں پر قابو پانے کے واقعات سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ مسلمانوں نے لاہور نہیں چھوڑا اور وہ اپنی جائیدادیں بچانے میں کافی متحرک کردار ادا کرتے تھے۔ دوسری طرف ہندوؤں نے بڑی تعداد میں
عمارتیں خالی کر دی تھیں اور ان میں لگائی گئی آگ کا اس وقت پتہ چلتا تھا جب وہ قابو سے باہر ہو چکی ہوتی تھی۔ سب ہیڈنگ: مسلمان اخباری ایڈیٹروں کی مشرقی پنجاب میں حملوں کی شکایات۔ جہاں لاہور میں مسلمانوں کو بدتر حیثیت حاصل تھی، وہاں مشرقی پنجاب میں حالات ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لاہور میں مسلم لیگ کے حامی اخبارات کے مدیروں، مشہور شاعر فیض احمد فیض، پاکستان ٹائمز، حمید نظامی، نوائے وقت، نور الہی، احسان، عنایت اللہ، شہباز اور مولانا اختر علی زمیندار نے اپنے دستخطوں سے ماؤنٹ بیٹن کو ایک تار ارسال کیا۔ انتہائی مسلح جتھوں کی طرف سے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے دیہات پر منظم حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی مشینری مسلمان اقلیت کو تحفظ دینے میں ناکام نظر آتی ہے۔ آپ سے ذاتی طور پر معاملے میں مداخلت کر کے معصوم افراد کی جانیں بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی استدعا ہے۔ ان اخباری مدیروں نے مسلم لیگ کے لیڈروں سے بھی درخواست کی کہ وہ تشدد روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے بالخصوص سردار شوکت حیات خان، جن کا اسمبلی میں انتخاب اگرچہ مشرقی پنجاب کے حلقے سے ہوا تھا لیکن بنیادی طور پر ان کا تعلق ضلع اٹک سے تھا، سے اپیل کی کہ وہ مشرقی پنجاب کا دورہ کریں اور مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر ڈاکٹر گوپی چند بھرگاو سے اور سردار سورن سنگھ کو تنبیہ کریں کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف منظم نفرت انگیز کارروائیاں نہ روکیں تو ان کے ہم مذہب افراد کو مغربی پنجاب میں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب ہیڈنگ: اگست کے واقعات کے بارے میں سلیم طاہر کے تاثرات۔ حمید حمدانی نے لاہور کے مسلمان نوجوان سلیم طاہر کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، جس نے ٹرین کے ذریعے میاں والی سے اسلحے سے بھرے 2 صندوق لاہور لانے کا ناپسندیدہ دلیرانہ مشن مکمل کیا تھا۔ سلیم طاہر نے انہیں بتایا کہ انہیں اسلحہ خریدنے کے لیے پیسہ نواب ممدوٹ نے دیا تھا اور یہ اسلحہ مشرقی پنجاب بھجوایا جانا تھا، جہاں مسلم لیگ سمجھتی تھی کہ مسلمان لاچارگی کی حالت میں تھے، جبکہ ہندو اور سکھ جتھے منظم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ 11 اگست کو لاہور سے میاں والی کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ان کی واپسی معمول سے زیادہ وقت بعد یعنی 13 اگست کو ہوئی۔ اسلحہ لاتے ہوئے پکڑے جانے کے خطرات کافی زیادہ تھے، کیونکہ بھارت جانے والے ہندو اور سکھ افسر بھی انہی ٹرینوں پر سفر کرتے تھے، اس لیے ریلوے افسر ہر بوگی کو چیک کرتے تھے۔ تاہم ریلوے اور پولیس کے مسلمان افسروں کی مدد سے سلیم طاہر آخرکار 13 اگست کو بخیر و عافیت لاہور واپس پہنچ گیا۔ یہ صندوق اگلے روز 14 اگست کو مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے کرنل تجمل کے سپرد کر دیے گئے۔ سلیم طاہر نے لاہور ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے فائرنگ کے واقعے کی تفصیل اس طرح بتائی ہے۔ یہ فائرنگ بلوچ رجمنٹ کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ یہ رجمنٹ پاکستان کے حصے میں آئی تھی اور اس کے تمام افسر اور فوجی مسلمان تھے۔ بھارت سے واپس آتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام دیکھا۔ جہاں ان کا بس چلا، انہوں نے مسلمانوں کو بچانے کی بھی کوشش کی اور کافی نیک نامی کمائی۔ فوجی جنہوں نے نیزوں اور کرپانوں پر مسلمان بچوں کو اچھالتے دیکھا یا سکھوں کے ہاتھوں مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کے واقعات دیکھے، وہ اپنا غم و غصہ ظاہر کرنے کے لیے کسی فوجی یا قانونی ضابطے کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ بلوچ سپاہی اب انگریز فوج کے نہیں بلکہ اللہ کے سپاہی بن چکے تھے۔ جب بلوچ رجمنٹ لاہور پہنچی تو ریلوے اسٹیشن پر ہزاروں ہندو اور سکھ اور انڈین آرمی کے فوجی بھارت جانے کے لیے وہاں جمع تھے۔ کچھ افراد جو مال بردار بوگیوں پر سوار تھے کی حفاظت کے لیے پولیس بھی تھی، لیکن بلوچ فوجیوں نے اپنی ماؤں، بہنوں اور بچوں مسلمان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا
انہوں نے ہزاروں بھوکے پیاسے مسلمانوں کو بھارت سے پاکستان آتے راستے میں دیکھا تھا۔ انہوں نے جب اپنے سامنے ہندوؤں اور سکھوں کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے اور ان کے افسر بھی انہیں نہ روک سکے۔ اسلحہ اور ایمونیشن ان کے پاس تھا۔ وہ اسٹیشن پر چاروں طرف پھیل گئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے ریلوے کے ہندو ملازمین، ہندو، سکھ، فوجیوں یا سویلین کسی کو نہ بخشا۔ غالب امکان یہ ہے کہ سلیم طاہر 13 اگست کی بجائے 14 اگست کو واپس لاہور آیا ہو، کیونکہ بلوچ رجمنٹ کی طرف سے فائرنگ کا واقعہ 14 اگست کو پیش آیا تھا۔ یوراج کرشن کے تاثرات کے مطابق انہوں نے لاہور سے 13 اگست کو رات 8:30 بجے روانگی کی بات کی تھی، جس میں انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر ہندوؤں یا سکھوں کے قتل عام کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے امرتسر سے لٹی پھٹی عورتوں اور بچوں کی ٹرین آنے کا ذکر کیا ہے۔ مردوں کو یقیناً راستے میں چن چن کر قتل کر دیا گیا ہوگا۔ کھوسلا رپورٹ میں بھی بلوچ رجمنٹ کی طرف سے فائرنگ کی تاریخ 14 اگست بیان کی گئی ہے۔